سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ شیر خان نے مجاہد شاہد علی کو صورتحال کی نزاکت اور تقاضے سے آگاہ کیا تو وہ بولا، میں اپنے آپ کو قابو میں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ انہوں نے ایک کمانڈو چاقو بھی لے لیا تھا۔ وہ خاموشی سے غار میں سے نکلے اور چٹانوں کی تاریک راہداری میں سے ہوتے ہوئے آگے جا کر اس کھائی میں اتر گئے جو ناگداسی کے مکان کے عقب سے ہوتی ہوئی آگے نکل جاتی تھی۔ جب انہیں غروب ہوتی پھیکی چاندنی میں ناگداسی کے مکان کی چار دیواری نظر آئی تو وہ ڈھلان چڑھ کر کھائی سے باہر آ کر وہیں بیٹھ گئے۔ ناگداسی کے مکان کی عقبی دیوار ان سے زیادہ دور نہیں تھی۔ وہ وہیں دبک کر بیٹھے ماحول کا عقابی نظروں سے جائزہ لیتے رہے۔ اتنے میں چاند مغربی افق میں غروب ہو گیا۔ اس کے ساتھ ہی رات کی تاریکی گہری ہو گئی، لیکن اس تاریکی میں بھی دونوں مجاہدوں کی نگاہیں کافی کچھ دیکھ سکتی تھیں۔ کچھ دیر تک وہ مکان کی دیوار کو تکتے رہے۔ پھر شیر خان نے شاہد علی کو ہاتھ سے اشارہ کیا۔ مجاہد شاہد علی نے وہیں دیوار کی طرف رخ کر کے اسٹین گن سیدھی کر کے پوزیشن لے لی اور شیر خان آہستہ آہستہ جھک کر مکان کی دیوار کی طرف بڑھا۔ وہ نائلون کی رسی اس لیے اپنے ساتھ نہیں لائے تھے کہ اتنے سارے سیکورٹی گارڈز کے گھیرے میں کمند چھت پر پھینکنے سے اس کے آنے ہو کی آواز پیدا ہو سکتی تھی اور سیکورٹی والوں کو خبردار کر سکتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے دیوار کے ساتھ چمٹے ہوئے پائپ کے ذریعے ہی اوپر چڑھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ دیوار کے قریب آ کر شیر خان پائپ کی طرف بڑھنے ہی لگا تھا کہ اسے انسانی قدموں کی دمک سنائی دی۔ وہ وہیں نیچے ہو گیا۔ یہ ایک نہیں دو آدمی تھے۔ ان کے ہاتھوں میں گنیں تھیں اور وہ دیوار کی طرف آ رہے تھے۔ دیوار کے پاس آ کر وہ تھوڑی دیر کے لیے رکے اور ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ پھر ایک سیکورٹی گارڈ دیوار کے ایک کونے کی طرف اور دوسرا دیوار کے دوسرے کونے کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ صورتحال تبدیل ہو گئی تھی۔ شیر خان 1 فٹ اونچی گھاس اور جھاڑیوں کے درمیان سمٹ کر بیٹھا دونوں کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ دونوں سیکورٹی گارڈ جم کر جیسے پہرے پر کھڑے ہو گئے تھے۔ خطرہ تھا کہ یہ شیر خان کو دیکھ لیں گے۔ شیر خان کا ان سے فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ ان کی موجودگی میں دیوار کی طرف بڑھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ شیر خان نے فیصلہ کیا کہ پیچھے جا کر ان دونوں کے یہاں سے ہٹ جانے کا انتظار کیا جائے۔ چنانچہ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے گھاس میں پیٹ کے بل آہستہ سے لیٹ گیا اور کھائی کی طرف جہاں مجاہد شاہد علی پوزیشن لیے بیٹھا تھا رینگنے لگا۔ رات کے وقت شبنم کے گرنے سے گھاس اور جھاڑیاں گیلی ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گھاس میں رینگنے سے سرسراہٹ کی آواز نہیں آ رہی تھی۔ شیر خان آہستہ آہستہ رینگتا ہوا شاہد علی کے پاس آ گیا اور جلدی سے اٹھ کر بیٹھ گیا اور شاہد علی کو اور پیچھے ہٹ جانے کا اشارہ کیا۔ وہ کھائی کے کنارے پر آ گئے۔ شاہد علی نے سرگوشی میں کہا، سیکورٹی گارڈ کے 2 آدمی دیوار کی نگرانی کر رہے ہیں، میں نے دیکھ لیا تھا۔ شیر خان نے آہستہ سے کہا، ہمیں انتظار کرنا ہوگا، نیچے کھائی میں آ جاؤ۔ وہ ڈھلان اتر کر نیچے کھائی میں آ کر ایک طرف جھاڑیوں کی اوٹ میں بیٹھ گئے۔ مجاہد شاہد علی نے بے چینی سے کہا، یہاں ہم کب تک بیٹھے رہیں گے؟ شیر خان بولا، جب تک دونوں گارڈ دیوار کے قریب سے ہٹ نہیں جاتے ہمیں یہیں بیٹھ کر انتظار کرنا ہوگا۔ شیر خان محسوس کر رہا تھا کہ مجاہد شاہد علی دعویٰ بولنے کے لیے بے قرار ہو رہا ہے، مگر یہ مقام صبر کرنے اور حکمت عملی سے کام لیتے ہوئے مناسب وقت تک انتظار کرنے کا تھا۔ کچھ دیر کے بعد شیر خان اٹھ کر کھائی کے اوپر آ گیا اور اس نے دیکھا کہ دونوں گارڈ اپنی جگہ پر کھڑے تھے۔ وہ نیچے آ گیا۔ دوسری بار شاہد علی حالات کا جائزہ لینے اوپر کیا۔ وہ بھی نیچے آ گیا اور بولا، یہ لوگ تو یہاں سے نہیں ہلیں گے، تو کیا ہم یہ موقع ہاتھ سے نکل جانے دیں گے؟ شیر خان نے دھیمی آواز میں کہا، شاہد علی، مصلحت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم ان کے وہاں سے چلے جانے کا انتظار کریں، اور اگر وہ نہ گئے تو؟ شاہد علی نے پوچھا۔ شیر خان نے کہا، تو پھر ہمیں اگلے کسی موقع کا انتظار کرنا ہوگا اور کوئی اور حکمت عملی مرتب کرنی ہوگی۔ مجاہد شاہد علی نے کوئی جواب نہ دیا، مگر شیر خان اندھیرے میں بھی دیکھ رہا تھا کہ شاہد علی پیچ و تاب کھا رہا تھا۔ 10-15 منٹ کے بعد وہ دونوں کھائی میں سے نکل کر اوپر آ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ سیکورٹی گارڈ اپنی پوزیشنوں پر نہیں تھے۔ شیر خان ذرا توقف کر کے یقین کر لینا چاہتا تھا کہ دونوں گارڈز وہاں سے دور جا چکے ہیں، لیکن مجاہد شاہد علی سے صبر نہیں ہو رہا تھا۔ مجھے کور دو، اس سے پہلے کہ شیر خان اسے پکڑ کر روکتا، شاہد علی پیٹ کے بل دونوں کوہنیوں کے بل رینگتا تیزی سے دیوار کی طرف نکل گیا تھا۔ شیر خان نے مشین گن کا رخ دیوار کی طرف کر کے اسٹین گن سیدھی کر لی تھی۔ اس کے دل میں برابر خطرہ لگا ہوا تھا کہ مجاہد شاہد علی کہیں کوئی غلطی نہ کر بیٹھے۔ شیر خان نے محسوس کر لیا تھا کہ اس قسم کے کمانڈو ایکشن میں جن مضبوط اعصاب اور صبر کی ضرورت ہوتی ہے اس کا مجاہد شاہد علی کو تجربہ نہیں تھا۔ وہ دل میں یہی دعا مانگ رہا تھا کہ مجاہد شاہد علی کوئی غلط قدم نہ اٹھا لے۔ آخر وہی ہوا جس کا شیر خان کو ڈر تھا۔ ہوا یوں کہ ایک سیکورٹی گارڈ گشت لگاتا ایک بار پھر ناگداسی کے مکان کی عقبی دیوار کے قریب نمودار ہو گیا۔ شاید اسے کچھ شک پڑ گیا تھا۔ وہ رک گیا اور اس نے اسٹین گن سیدھی کر کے جھک کر سامنے والی دیاڑیوں میں دیکھا۔ اسی جگہ مجاہد شاہد علی چھپا ہوا تھا۔
خدا جانے شاہد علی کو کیا سوجی، یا اس کو ایسے لگا کہ سیکورٹی گارڈ اس پر فائر کرنے والا ہے کہ اس نے سیکورٹی گارڈ پر فائر کھول دیا۔ گارڈ پورا برسٹ کھا کر گر پڑا، لیکن اس کے ساتھ ہی مکان کی دوسری طرف اور درختوں کے پیچھے سے فائرنگ شروع ہو گئی۔ مجاہد شاہد علی برسٹ فائر کرتا اٹھ کر پیچھے ہٹنے لگا۔ شیر خان اب اس کے سوائے اور کچھ نہیں کر سکتا تھا کہ شاہد علی کو کور دے۔ اس نے بھی شاہد علی کے سر کے اوپر سے مکان اور درختوں کی طرف فائرنگ شروع کر دی اور چلا کر شاہد علی سے کہا، پیچھے کی طرف دوڑو۔ مجاہد شاہد علی پیچھے کی طرف دوڑ پڑا۔ شیر خان اس کے اوپر سے فائر کر رہا تھا۔ اب دونوں درختوں کی آڑ لیتے اور اندھا دھند فائر کرتے پیچھے کھائی کی طرف ہٹتے جا رہے تھے۔ ناگداسی کے مکان کے باہر اور آس پاس جتنے سیکورٹی گارڈ تھے انہوں نے گولیوں کا می برسانا شروع کر دیا تھا۔ شیر خان اور مجاہد شاہد کی اسٹین گنوں سے فائرنگ کرتے وقت رات کی تاریکی میں جو شرارے چمک کر نکل رہے تھے، سیکورٹی گارڈ فائرنگ کرتے اسی طرف آگے بڑھ رہے تھے، اور وہ اتنے قریب آ گئے کہ شیر خان کو خطرہ پیدا ہو گیا کہ اب یا تو وہ دونوں مر جائیں گے اور یا پکڑے جائیں گے۔ اس نے فوراً جیب میں سے دستی بم نکال کر اس کا پن ہٹایا اور اپنی طرف بڑھتے ہوئے سیکورٹی گارڈز کی طرف پھینک دیا۔ مجاہد شاہد علی نے بھی ایسا ہی کیا۔ یکے بعد دیگرے 2 دھماکے ہوئے اور ان دھماکوں کی روشنی میں انہوں نے سیکورٹی گارڈ کے جسموں کو فضا میں اچھلتے اور ٹکڑے ٹکڑے ہوتے دیکھا۔ اس کے فوراً بعد انہوں نے کھائی میں چھلانگیں لگا دی اور کھائی کے اندر دوڑنا شروع کر دیا۔ اب وہ فائرنگ نہیں کر رہے تھے۔ کھائی کے باہر سے فائرنگ کی مسلسل آوازیں آ رہی تھیں۔ دونوں مجاہد کھائی کے اندر بھاگتے جا رہے تھے۔ یہ راستہ ان کا دیکھا بھالا تھا۔ دوڑتے دوڑتے وہ بائیں جانب کو کھائی کے ساتھ ہی مڑ گئے۔ 200-250 گز آگے جا کر وہ ایک خاص جگہ سے کھائی کی ڈھلان چڑھ کر باہر سمندری چٹانوں کے پاس آئے۔ شیر خان نے کہا، دوڑتے چلو۔ دوڑتے دوڑتے وہ چٹانوں کے درمیان جو تنگ راستہ تھا وہاں پہنچ گئے۔ وہاں اندھیرا تھا۔ اب وہ دوڑنے کی بجائے تیز تیز چل رہے تھے۔ اپنے خفیہ غار میں آ کر شیر خان نے غار کا دانہ جھاڑیوں کو آگے لگا کر ڈھانپ دیا اور موم بتی روشن کر دی۔ اس نے کہا، یہاں جو باقی اسلحہ پڑا ہے وہ بھی سمیٹ کر ایک چادر میں لپیٹ دو۔ ہمیں یہاں زیادہ دیر نہیں ٹھہرنا چاہیے۔ وہ لوگ ہماری تلاش میں اس طرف آ سکتے ہیں۔ مجاہد شاہد علی کو احساس ہو گیا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس نے شیر خان کے آگے معذرت کا اظہار کیا تو شیر خان بولا، ایسا کبھی کبھی ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ہم دوسری بار اس سے بہتر حکمت عملی تیار کریں گے۔ دونوں نے مل کر غار کی کوٹری میں چھپایا ہوا اسلحہ یعنی پستول، فالتو میگزین، کمانڈو چاقو، دستی بم اور اپنی اسٹین گنیں ایک بڑی چادر میں لپیٹ کر اس کی گٹھڑی بنائی۔ شیر خان نے گٹھڑی کندھے پر ڈالی اور شاہد علی کو لے کر غار کے دہانے سے باہر آ گیا۔ فائرنگ کی آواز اب نہیں آ رہی تھی۔ شیر خان نے کہا، لگتا ہے وہ ہماری تلاش میں نکل پڑے ہیں اور ان چٹانوں کی طرف وہ ضرور آئیں گے۔ ہمیں سمندر کی طرف نکل جانا چاہیے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، سمندر کا ساحل کھلا ہے، وہاں چھپنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ملے گی۔ میرا خیال میں ہمیں یہ اسلحہ کسی جگہ چھپا کر ناگ مندر میں چلے جانا چاہیے۔ ہم ناگ سادھوؤں کے لباس میں ہیں، وہاں ہم پر کسی کو شک نہیں پڑے گا۔ شیر خان کو شاہد علی کا مشورہ پسند آیا۔ وہ تیز تیز چلتے غار والی چٹانوں کے سلسلے سے باہر نکل کر دوسری طرف والی چٹانوں کے درمیان آ گئے۔ یہاں انہیں ایک گڑھا نظر آ گیا۔ انہوں نے اصلی والی گٹڑی اس گڑھے میں ڈال کر اوپر ریت وغیرہ ڈال کر گڑھے کو بھر دیا۔ نشانی کے طور پر اس کی ایک جانب پتھر کی ایک سل رکھ دی اور اس پر بھی تھوڑی سی ریت ڈال دی۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد شاہد علی نے ایک طرف اشارہ کر کے کہا، ہمیں اس طرف سے ناگ مندر کی جانب چلنا چاہیے۔ مجاہد شاہد علی جیسے کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں مجورہ شہر کے اس علاقے سے پوری طرح واقف تھا۔ وہ ایک دلدلی میدان میں سے گزرے، پھر ریتلا میدان آ گیا۔ اس کے بعد ناریل کے درختوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اس کے بعد انہیں دور سے ناگ مندر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ ناگ مندر میں کافی رونق تھی، آرتی اتاری جا رہی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد سنکھ اور گھنٹیاں بج اٹھتی تھیں۔ ناگ دیوتا کی پوجا کرنے والے اس وقت بھی مندر میں موجود تھے۔ ان میں زیادہ تعداد ان لوگوں کی تھی جنہوں نے اپنی کوئی منت مانی ہوئی تھی اور صرف رات کو پوجا کے لیے آتے تھے۔ ناگ سادھو سنیاسی بھی مندر کے باہر آگ کے الاؤ روشن کیے بیٹھے تھے۔ کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی بھی ان کے درمیان ایک طرف ہو کر بیٹھ گئے۔ دوسری طرف سیکورٹی گارڈ کی کمانڈر نے پہلا کام یہ کیا کہ ڈاکٹر پلائی کو فوراً بختر بند گاڑی میں سوار کروا کر اس کو مجورہ کے ہیڈ کوارٹر کی طرف روانہ کر دیا اور خود 4 آدمیوں کو لے کر حملہ آوروں کی تلاش میں سمندری چڑانوں کی طرف آ گیا۔ یہ ان کے لیے ایک بہت بڑا سانحہ اور ان کی بہت ذلت آمیز شکست تھی۔ یہ کشمیری مجاہد ڈاکٹر پلائی کو ہلاک کرنے کے لیے بھارت کے جنوبی شہر مجورہ میں بھی پہنچ گئے تھے۔ وہ لوگ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کام کشمیری مجاہدوں کے سوا اور کوئی نہیں کر سکتا تھا۔ مجورہ پولیس کا ایک ایس پی اور ڈی ایس پی بھی پولیس کی گارڈ لے کر موقع واردات پر پہنچ گیا۔ اس کمانڈو ایکشن کے بعد اگرچہ ڈاکٹر پلائی کی جان بچ گئی تھی، لیکن پولیس افسروں اور سیکورٹی گارڈ کے سارے عملے کی نوکری خطرے میں پڑ گئی تھی، کیونکہ سائنسدان ڈاکٹر پلائی بھارتی حکومت کے لیے انتہائی اہم اور قیمتی سائنسدان تھا۔ شیر خان ٹھیک وقت پر شاہد علی کو لے کر خفیہ غار سے نکل آیا تھا۔ سیکورٹی گارڈ کا کمانڈر ایک ریٹائرڈ CID آفیسر تھا۔ وہ ساحل سمندر کی چٹانوں میں سے ہوتا ہوا
اس غار میں آ گیا جہاں سے کمانڈو شیر خان اور مجاہد شاہد علی کچھ دیر پہلے فرار ہو چکے تھے۔ وہاں سیکورٹی گارڈ کے کمانڈر نے پانی کا مٹکا، کھانے پینے کے برتن، پرانے کمبل وغیرہ دیکھے تو وہ فوراً سمجھ گیا کہ مجاہدین کا یہی خفیہ ٹھکانہ تھا۔ اس نے وائرلیس پر علاقے کی پولیس کو خبردار کر دیا اور حکم دیا کہ اس سارے علاقے کا محاصرہ کر کے ایک ایک جگہ کی تلاشی لے جائے۔ اس سارے علاقے میں ناگمندر بھی آتا تھا۔ شیر خان محتاط ضرور تھا، لیکن اسے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ راتوں رات سیکورٹی گارڈ کا عملہ ان کا کھوج لگاتے لگاتے مندر بھی پہنچ جائے گا۔ دونوں مجاہد ناگمندر کے دروازے سے کچھ دور صحن میں آگ کے الاؤ سے ذرا ہٹ کر بیٹھے تھے۔ دوسرے ناگ سادھو بھی الاؤ کے پاس بیٹھے تھے اور بھجن کیرتن وغیرہ کر رہے تھے۔ اچانک ناگمندر کے دروازے سے ہٹ کر ایک جگہ ایک گاڑی آ کر کھڑی ہو گئی۔ شیر خان نے گاڑی کو دیکھا تو اس کی چھٹی حس بیدار ہو گئی۔ جب اس نے گاڑی میں سے کچھ وردی پوش آدمیوں کو نکل کر ناگ مندر کی طرف بڑھتے دیکھا تو اس نے مجاہد شاہد علی سے کہا، شاید وہ لوگ ہماری تلاش میں آ گئے ہیں، یہاں سے نکل چلو جلدی۔ مجاہد شاہد علی نے بھی ان وردی پوش فوجی ٹائپ کے آدمیوں کو گاڑی سے اتر کر مندر کے دروازے کی طرف آتے دیکھ لیا تھا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر پیچھے کی طرف آہستہ آہستہ چل پڑے۔ مندر کے بڑے ہال کمرے تک وہ بڑے آرام سے چلتے رہے تاکہ کسی کو شک نہ پڑے۔ اس کے بعد وہ تیز قدموں سے ہال کمرے سے نکل کر مندر کی دوسری جانب صحن میں آ گئے۔ یہاں بھی مندر کا ایک عقبی دروازہ تھا جس کا شاید سیکورٹی گارڈ کو علم نہیں تھا، ورنہ وہ ادھر بھی اپنے کچھ آدمی ضرور بھیج دیتے۔ کافی رات گزر چکی تھی۔ مندر کے عقبی دروازے پر بھی روشنیاں ہو رہی تھیں۔ شیر خان اور شاہد علی مندر کے دروازے سے نکلتے ہی کچھ فاصلے پر دکھائی دیتی آبادی کی جھلملاتی روشنی کی طرف چل پڑے۔ مجاہد شاہد علی اس راستے سے واقف تھا۔ وہ مندر سے کافی دور نکل آئے۔ شیر خان نے پوچھا، ہم ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں کیا؟ بالکل ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں، شاہد علی نے جواب دیا۔ ایک نیم تاریک ویران میدان میں سے گزرتے ہوئے وہ مجورہ شہر کے گنجان آبادی والے علاقے میں داخل ہو گئے۔ کچھ دیر تک وہ اس علاقے کے خالی دروازوں اور گلیوں میں چلتے چلتے گئے۔ آبادی کی دوسری جانب نیم پہاڑی سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ بس انہی پہاڑی ٹیلوں میں ایک جگہ مجورہ کے رضاکار مجاہدوں کا خفیہ ٹھکانہ تھا جس کی تفصیل ہم یہاں بیان نہیں کریں گے۔ بہرحال دونوں کمانڈو رضاکاروں کی خفیہ پناہ گاہ میں پہنچ گئے۔ رشید احمد اس وقت وہاں موجود نہیں تھا۔ مجاہد اور ماسٹر سپاہی قطب الدین موجود تھا۔ شیر خان نے اس سے سارا واقعہ بیان کیا۔ وہ بولا، اب لوگ اس وقت آرام کریں، صبح بات کریں گے۔ شیر خان اور شاہد علی نے رات کا باقی حصہ سوتے جاگتے گزار دیا۔ صبح رشید احمد بھی آ گیا۔ مشن کی ناکامی پر دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ قطب الدین کہنے لگا، اس حادثے کے بعد ڈاکٹر پلائی کا ناگداسی کے مکان پر آنا مشکوک ہو گیا ہے۔ میرا خیال ہے کہ حکومت کا متعلقہ محکمہ اسے اب وہاں جانے کی اجازت نہیں دے گا۔ رشید احمد نے کہا، تو پھر تمہارے خیال میں اب ہمیں کیا حکمت عملی اختیار کرنی چاہیے؟ قطب الدین بولا، سب سے پہلے ہم یہ معلوم کریں گے کہ ڈاکٹر پلائی مجورہ کے ریسرچ سینٹر میں ہی ہے یا اسے کسی دوسرے مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے، کیونکہ بھارتی حکومت مجورہ میں مجاہد کمانڈوز کی موجودگی سے چوکس اور محتاط ہو گئی ہوگی اور وہ ڈاکٹر پلائی کی زندگی کے بارے میں کسی قسم کا خطرہ مول نہیں لے گی۔ مجاہدین کی بھارتی حکومت پر بہت دہشت ہے۔ شیر خان کہنے لگا، ہم اپنا سارا اسلحہ اور ہتھیار سمندری چٹانوں میں ایک جگہ زمین میں دفن کرائے ہیں، وہ ہمیں واپس لے آنا چاہیے۔ رشید احمد نے کہا کہ یہ جگہ جہاں تم لوگوں نے اسلحہ دبایا ہے خفیہ غار کے قریب ہی ہے، وہاں سے زیادہ دور نہیں ہے۔ مجاہد شاہد علی نے جواب دیا۔ رشید احمد بولا، پھر ہم میں سے کسی کو ابھی اس طرف نہیں جانا چاہیے۔ اسلحہ اور ہتھیار ہمارے پاس بہت ہیں، تم لوگوں کو ابھی یہاں سے باہر نہیں جانا چاہیے۔ اس کے بعد وہ رشید احمد نے ماسٹر سپاہی قطب الدین سے مخاطب ہو کر کہا، قطب الدین، تم ایسا کرو کہ میزائل فیکٹری میں اپنا جو خاص آدمی ملازم ہے اس کو ابھی پیغام بھجوا دو کہ وہ معلوم کرے کہ ڈاکٹر پلائی ابھی تک میزائل فیکٹری میں ہے یا اسے یہاں سے کسی دوسری جگہ بھیج دیا گیا ہے۔ قطب الدین نے کہا، یہ آج شام تک معلوم ہو جائے گا۔ میں اپنے آدمی کو ابھی پیغام بھجوا دیتا ہوں، وہ ابھی فیکٹری نہیں گیا ہوا ہوگا۔ قطب الدین نے اسی وقت ایک مجاہد کو اپنے خاص آدمی کی طرف روانہ کر دیا۔ شیر خان اور مجاہد شاہد علی خفیہ پناہ گاہ میں ہی چھپے رہے۔ رشید احمد حالات کا جائزہ لینے کے لیے نکل گئے۔ دن گزر گیا، شام ہوئی تو رشید احمد بھی آ گیا۔ اس نے بتایا کہ سارے شہر میں پولیس نے ناکہ بندی کر رکھی ہے، ریلوے اسٹیشن اور ایئرپورٹ پر سخت سیکورٹی ہے۔ ڈاکٹر پلائی کے بارے میں کچھ پتہ چلا؟ رشید احمد نے پوچھا۔ قطب الدین نے کہا، اپنے آدمی کو پیغام پہنچا دیا ہے، وہ آج رات کسی وقت آ کر صورتحال سے آگاہ کرے گا۔ رات کا کھانا سب نے مل کر کھایا۔ اس کے بعد اپنے خاص جاسوس کا انتظار شروع ہو گیا۔ یہ خاص آدمی یا خاص جاسوس میزائل فیکٹری میں ایک عرصے سے ملازم تھا اور مجورہ کے مجاہدوں کی تنظیم کو فیکٹری میں تیار کیے جانے والے ایٹمی اور غیر ایٹمی اسلحہ کی تیاری کے بارے میں باخبر کرتا رہتا تھا۔ یہ خاص آدمی رضاکارانہ طور پر ڈیوٹی انجام دے رہا تھا۔ رات کے 10 بجے یہ خاص آدمی خفیہ پناہ گاہ پر پہنچ گیا۔ ادھیڑ عمر کا دبلا پتلا آدمی تھا، ہم اس کا نام نہیں بتائیں گے۔ قطب الدین، رشید احمد، شیر خان اور مجاہد شاہد علی وہاں موجود تھے۔ قطب الدین نے پوچھا، کیا خبر لائی ہو؟ خاص آدمی نے کہا،
خبر یہ ہے کہ اس واقعے کے بعد حکومت نے ڈاکٹر پلائی کو رام پٹی کے خفیہ ریسرچ سینٹر میں منتقل کر دیا ہے۔ یہ رام پٹی کس جگہ پر ہے؟ رشید احمد نے پوچھا۔ قطب الدین جو اسی علاقے کا رہنے والا تھا وہ بولا، رام پٹی ایک جنگل ہے جو مجورہ سے اوپر کی جانب ترچنا پولی جانے والی ریلوے لائن کی دونوں جانب واقع ہے اور یہاں سے اس کا فاصلہ 50 کلومیٹر کے قریب ہے۔ قطب الدین نے خاص آدمی سے پوچھا، یہ ریسرچ سینٹر اپنی جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے؟ یہ ریسرچ سینٹر رام پٹی جنگل میں کس جگہ پر واقع ہے؟ کہ تم کبھی وہاں گئے ہو؟ خاص آدمی نے کہا، فیکٹری کے بعد ضروری امور سر انجام دینے کے لیے مجھے صرف 2 بار ہی وہاں جانے کا موقع ملا ہے۔ ویسے حکومت نے اس ریسرچ سینٹر کو بے حد خفیہ رکھا ہوا ہے۔ میری ڈیوٹی اس نوعیت کی ہے کہ مجھے وہاں بھیجنا ضروری ہو گیا تھا۔ چونکہ یہ خفیہ جگہ تھی اس لیے میں نے پوری تفصیل سے اس کا جائزہ لیا تھا کہ شاید کبھی ہمیں اس کی ضرورت پڑ جائے، جیسے آج ضرورت پڑ گئی ہے۔ اس کے بعد خاص آدمی نے کاغذ پر اس خفیہ ریسرچ سینٹر کا پورا نقشہ بنایا اور ایک جگہ انگلی رکھ کر کہا، یہ ریلوے لائن ہے، یہاں سے اس طرف یہ جو نشان میں نے لگایا ہے یہ ایک بہت پرانا تاریخی قبرستان ہے۔ یہ قبرستان شروع ہی سے ویران پڑا ہے، یہاں نہ کوئی گورکن ہے نہ یہاں میتیں دفن کی جاتی ہیں، کیونکہ ارد گرد کوئی آبادی نہیں ہے۔ قبرستان کے شمال میں قبرستان کی ٹوٹی پھوٹی دیوار ہے، دیوار کے قریب یہ جہاں میں نے گول نشان لگایا ہے یہاں برگد کا ایک گھنا درخت ہے، اس درخت کی دوسری طرف ریسرچ سینٹر ہے۔ ریسرچ سینٹر کی پچھلی دیوار درخت سے 5 فٹ کے فاصلے پر ہے۔ درخت کی گھنی شاخیں ریسرچ سینٹر کی چھت پر لٹکتی ہیں، جس چھت پر درخت کی شاخوں کا یہ سایہ ہے اسی چھت کے نیچے ڈاکٹر پلائی کا کمرہ ہے۔ کمرے کے آگے چھوٹا صحن ہے جہاں پودے اگے ہوئے ہیں۔ شیرخان نے پوچھا، وہاں سیکیورٹی کا کیا انتظام ہے؟ خاص آدمی نے کہا، چونکہ یہ سارا علاقہ شہر سے دور ایک سنسان جنگل میں ہے اور ریسرچ سینٹر کو بھی خفیہ رکھا گیا ہے اور وہاں کسی غیر آدمی کو جانے کی اجازت بھی نہیں ہے، اس لیے خصوصی طور پر ریسرچ سینٹر کے اندر سیکیورٹی کی طرف زیادہ توجہ نہیں دی گئی۔ البتہ جنگل میں داخل ہونے والے سارے راستوں پر سیکیورٹی گارڈ کے دستے تعینات ہیں اور سوائے جنگلی جانوروں کے کوئی انسان سیکیورٹی گارڈ کی اجازت کے بغیر جنگل میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جنگل کے ارد گرد 6-7 جگہوں پر واچ ٹاور بنے ہوئے ہیں جہاں سے رات کو سرچ لائٹ ادھر ادھر گھومتی رہتی ہے۔ مجاہد شاہد علی نے کہا، اس کا مطلب ہے کہ اگر ایک آدمی کسی طرح جنگل میں داخل ہو جائے تو پھر وہ بلا روک ٹوک ریسرچ سینٹر تک پہنچ سکتا ہے۔ خاص آدمی نے کہا، ایسی بھی بات نہیں، ریسرچ سینٹر کے گرد خاردار باڑ لگی ہے، گیٹ پر ہر وقت پہرا لگا ہوتا ہے، جنگل میں بھی سیکیورٹی والوں کے مسلح دستے دن رات گشت کرتے رہتے ہیں۔ شیرخان نے کہا، ڈاکٹر پلائی جس کمرے میں سوتا ہے وہاں بھی رات کو سیکیورٹی گارڈ پہرے پر موجود ہوتے ہوں گے؟ خاص آدمی بولا، اس کی مجھے ابھی پوری طرح سے خبر نہیں ہے۔ ایک بار پہلے بھی ڈاکٹر پلائی جب اس ریسرچ سینٹر میں کچھ دن رہا تھا تو وہ اسی کمرے میں رات کو سوتا تھا، تب اس کے کوارٹر کے باہر سیکیورٹی گارڈ موجود ہوتے تھے۔ ہو سکتا ہے اب بھی وہاں پہرا لگا دیا گیا ہو۔ اب تو پہرا ضرور لگا دیا گیا ہوگا، رشید احمد نے کہا، کیونکہ اب تو اس پر قاتلانہ حملہ بھی ہو چکا ہے۔ خاص آدمی بولا، ممکن ہے ایسا ہی ہو، میں نے جو کچھ وہاں دیکھا ہے اور جو کچھ میں نے اپنے خفیہ ذرائع سے معلوم کر لیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ قطب الدین نے شیرخان سے پوچھا، شیرخان کیا خیال ہے تمہارا؟ شیرخان نے خاص آدمی سے کہا، میرے بھائی، ہمیں 2 باتوں کی تصدیق شدہ رپورٹ ملنی بہت ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ اس دفعہ بھی ڈاکٹر پلائی کو اسی برگد کے درخت والے کمرے میں رکھا گیا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے کے باہر کتنے جوان رات کو پہرے پر ہوتے ہیں۔ خاص آدمی نے کہا، یہ میں آپ کو کل پتہ کر کے بتا سکتا ہوں۔ خاص آدمی دوسرے دن رات کو آنے کا کہہ کر چلا گیا۔ قطب الدین کہنے لگا، اس دشمنی اسلام کو اسی جگہ قابو کیا جا سکتا ہے، اگر یہ یہاں سے بھی نکل گیا تو پھر اس کو ہلاک کرنا دشوار ہو جائے گا۔ رشید احمد نے کہا، میرا اپنا بھی یہی خیال ہے۔ مجاہد شاہد علی کہنے لگا، اگر تو یہ ڈاکٹر پلائی اسی جگہ رات کو سوتا ہے جہاں اپنے آدمی نے بتایا ہے تو پھر اسے ہلاک کرنا کوئی ناممکن کام نہیں ہے، صرف سمجھداری اور عقل مندی سے کام لینے کی ضرورت ہوگی۔ اب انہیں اپنے خاص آدمی کا انتظار تھا، کیونکہ اس کی تصدیق شدہ رپورٹ ملنے کے بعد ہی کوئی حکمت عملی تیار کی جا سکتی تھی۔ شیرخان نے صرف اتنا پوچھا، رام پٹی کے جنگل تک جانے کے لیے ہمیں کسی گائیڈ کی ضرورت ہوگی؟ قطب الدین نے کہا، یہ کام اپنا خاص آدمی ہی کرے گا، وہ رام پٹی جنگل کے کنارے تک تم لوگوں کے ساتھ جائے گا۔ رات کو اپنا خاص آدمی پوری رپورٹ لے کر عین وقت پر آ گیا۔ اس نے بتایا کہ اس دفعہ بھی ڈاکٹر پلائی کو ریسرچ سینٹر کے برگد کے درخت والے کمرے میں ہی رکھا گیا ہے، کیونکہ اس خفیہ ریسرچ سینٹر میں اس سے زیادہ آرام دہ کمرہ اور کوئی نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر پلائی کے کمرے میں لان میں صرف رات کو 2 سیکیورٹی گارڈ پہرے پر ہوتے ہیں۔ یہ 2 آدمی رات 1 بجے تک ڈیوٹی دیتے ہیں، اس کے بعد دوسرے 2 آدمی ڈیوٹی دینے آ جاتے ہیں۔ جب مطلوبہ اطلاعات کی تصدیق ہو گئی تو اس کے بعد ڈاکٹر پلائی کو ٹھکانے لگانے کی اہم مشن پر غور شروع ہو گیا۔ خاص آدمی مطلوبہ اطلاعات وہاں پہنچا کر چلا گیا تھا۔ خفیہ پناہ گاہ کے چھوٹے سے کمرے میں رشید احمد، قطب الدین اور شیرخان اور شاہد علی ہی تھے۔
شیر خان کہنے لگا، ہمیں اس مشن پر عمل کرنے کے سلسلے میں میرے خیال میں اس پرانے قبرستان کو بیس کیمپ کے طور پر استعمال کرنا ہوگا، جس کا ذکر اپنے آدمی نے کیا ہے اور جو ریسرچ سینٹر کی عقبی دیوار سے تھوڑے فاصلے پر ہی واقع ہے۔ رشید احمد نے اپنے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا، اس کے لیے تو پھر آپ لوگوں کو ایک دن پہلے وہاں جا کر قبرستان کا مشاہدہ کرنا پڑے گا۔ مجاہد شاہد علی بولا، میرے خیال میں اس کی نہ تو کوئی خاص ضرورت ہے اور نہ ہمارے پاس اس کا وقت ہے۔ جس رات ہم اپنے مشن پر نکلیں گے اسی وقت قبرستان کا بھی جائزہ لے لیں گے۔ قطب الدین نے شاہد علی کے خیال کی تائید کی اور کہا، شاہد علی ٹھیک کہہ رہا ہے، ہمیں اس کام کو زیادہ لٹکانا نہیں چاہیے۔ کوئی پتہ نہیں کہ بھارتی حکومت ڈاکٹر پلائی کو وہاں سے بھی کسی دوسری جگہ منتقل کر دے۔ شیر خان بولا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ مزید تاخیر کے بغیر ہمیں اس مہم پر نکل جانا چاہیے۔ انشاءاللہ اس بار ہم ضرور کامیاب ہوں گے، چاہے ہمیں اپنی جان نچھاور کیوں نہ کرنی پڑے، لیکن اس دشمن اسلام کو ضرور جہنم رسید کریں گے۔ وہاں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ جس اسلامی جذبے میں سرشار ہو کر کمانڈو شیر خان نے یہ بات کہی تھی، وہی جذبہ وہاں پر موجود تمام مجاہدوں کے سینوں میں موجود تھا۔